بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں صابر شاکر کے یوٹیوب چینل پہ۔ آج ہے جناب 21 جولائی سال 2020 اور دن ہے آج منگل کا۔ آج آپ سے خبریں شیئر کرتے ہیں جناب۔ سیاسی جوڑ توڑ چل رہی ہے، چوہے بلی کا کھیل چل رہا ہے، اور وزیر اعظم عمران خان ورسز اپوزیشن جماعتیں، اور اپوزیشن جماعتیں تتر بتر ہیں، کیا وہ اکٹھی ہو سکیں گی؟ یہ خبریں، کچھ دو تین اور خبریں ہیں، یہ آپ سے کرتے ہیں جناب شیئر۔ صورتحال یہ ہے کہ بجٹ نائٹ جو ہوئی تھی اس وقت ماحول تھا، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ بس یہ گورنمنٹ جا رہی ہے، تو وہ گورنمنٹ تو نہیں گئی، بلکہ گورنمنٹ نے تو کیا جانا تھا، اپوزیشن جو ہے اس کو لگتا ہے کہ کوئی سانپ سونگھ گیا۔ اور جو ہماری اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کے درمیان بھی ابھی تک انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، اور بلاول بھٹو کے پاس جو کل ملاقات ہوئی وہ احسن اقبال، ایاز صادق اور تیسرے تھے خواجہ سعد رفیق، یہ گئے، اور شہباز شریف صاحب ابھی تک باہر نہیں نکل رہے، اور اس کی ریزن کرونا نہیں ہے بلکہ اس کی ریزن سیاسی ہے، اور شریف فیملی کے اندر جو اختلافات ہیں وہ خاص طور پہ گڑبڑ ہو رہے ہیں، اور اب معاملہ پھر نواز شریف اور مریم بی بی کے پاس ہے۔ اور نواز شریف صاحب نے، میں نے آپ کو کہا تھا کہ نواز شریف صاحب نے اپنے 4-5 رہنماؤں سے، جن میں شاہد خاقان عباسی ہیں، سابق گورنر زبیر ہیں، اور پیر صابر شاہ ہیں، اور مریم اورنگزیب صاحبہ تھیں، ان کے ساتھ کچھ دن پہلے فون پہ بات کی، اور ان کو کہا کہ ان ہاؤس تبدیلی کی کوئی بات نہیں، ایسی کوئی کسی موو میں شریک نہیں ہونا، اور پیپلز پارٹی سے ابھی آپ دور رہیں، پیپلز پارٹی کے ساتھ کوئی بات چیت آپ نے نہیں کرنی۔ اور دوسرا یہ کہا کہ شاہد خاقان عباسی کو کہ جناب آپ پارٹی کے اندر کنسنسس ڈیولپ کریں، اور یہ جو اختلافات ہیں ان کو ختم کرنے کی کوشش کریں، یہ ٹاسک ان کو دیا۔ اور اس کے بعد سے لے کر، اور دوسرا یہ کہا کہ تمام ہدایات جو ہیں وہ آپ نے مجھ سے براہ راست لینی ہیں، شہباز صاحب کو ابھی تک آپ نے سائڈ پہ، یعنی کہ شہباز صاحب کو آپ ابھی ریسٹ کرنے دیں۔ تو ظاہر ہے یہی الفاظ کہے جا سکتے تھے۔ اس کی ریزن یہ تھی کہ شاہد خاقان عباسی صاحب کے بارے میں ان کو ڈاؤٹ ہو چکا ہے کہ شاہد خاقان عباسی صاحب فلور کراس کر چکے ہیں، اور فلور کراسنگ کے بعد اب وہ شریف فیملی سے زیادہ اسٹیبلشمنٹ کے بہت قریب ہیں، کیونکہ جو ان کو اطلاعات ملی وہ یہ تھیں کہ شاہد خاقان عباسی صاحب نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ خفیہ ملاقاتیں کی ہیں، اور شہباز شریف صاحب بھی ملے ہیں، اور یہ جو کھچڑی ہے یہ بالا پک رہی ہے، اور یہ جو کیک ملنا ہے اس سے اگین نواز شریف اینڈ کمپنی باہر ہو جائے گی۔ یہ ان کو انفارمیشنز ملی، جس کے بعد اب نواز شریف صاحب نے شہباز صاحب کو کہا ہے کہ آپ مکمل ریسٹ کریں، اور میدان میں اتارا ہے خواجہ سعد رفیق کو، اور ایاز صادق صاحب کو، اور احسن اقبال صاحب کو، ان کو بھیجا ہے کہ آپ جائیں، اور وہ گئے، اور ایک طویل نشست ہوئی۔ اس طویل نشست میں بھی کوئی کسی قسم کی کوئی انڈرسٹینڈنگ نہ ہو سکی۔ اس کی ریزن یہ تھی کہ پاکستان پیپلز پارٹی ان ہاؤس تبدیلی چاہتی ہے، اور اس کی بھی میں وجہ بتا دوں کہ بلاول بھٹو جو ہیں ان کی کچھ ملاقاتیں ہوئیں، اور ملاقاتیں ہوئیں تو انہوں نے کہا کہ جناب آپ ہمیں فری ہینڈ دے دیں، اور آپ اس معاملے سے الگ تھلگ ہو جائیں۔ تو ان کو جواب یہ ملا کہ جہاں پہ پاکستان کی بات ہوگی وہاں پہ الگ تھلگ نہیں ہوا جا سکتا۔ اس وقت صورتحال بہت ہی گھمبیر ہے، سی پیک فیز 2 آ چکا ہے، اس کے بعد چائنا اور انڈیا کے درمیان جو تنازعات وہ شروع ہو چکے ہیں، اور اس وقت پاکستان اور چائنا ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور یہ ساری سچویشن جو ہے وہ بہت ہی کریٹیکل ہے۔ تو ان سے یہی کہا گیا کہ آپ اگر اپنے طور پہ کوشش کرتے ہیں تو کر لیں، لیکن
ڈیسٹیبل نہیں کیا جائے گا پاکستان میں سیاسی نظام کو. جمہوریت بالکل جمہوری حق ہے یہ کریں. تو اس میں جب اختر مینگل صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی، اختر مینگل صاحب کی جو فون پہ گفتگو ہوئی زرداری صاحب سے، مولانا فضل الرحمان صاحب گئے، تو اس وقت پیپلز پارٹی کا یہ خیال تھا کہ جناب اختر مینگل صاحب بھی راضی ہیں، مولانا فضل الرحمان بھی، پیپلز پارٹی بھی، کاف لیگ آلریڈی ناراض بیٹھی ہے، بالکل ایک اشارے کی منتظر ہے. جیسے ہی پتہ چلے گا کہ یہ گورنمنٹ ہل رہی ہے تو کیو لیگ ہماری طرف آ جائے گی. تو پیپلز پارٹی کا خیال تھا کہ نواز شریف یعنی کہ مسلم لیگ نواز بھی تیار بیٹھی ہے، اور وہ ان ہاؤس تبدیلی کے لیے کوششیں شروع کر دی انہوں نے اور سٹیٹمنٹس دینا شروع کر دیے. لیکن جو کل ملاقات ہوئی اس میں بھی یہی بات ہوئی. پیپلز پارٹی ان ہاؤس تبدیلی قومی حکومت کے قیام پر ڈٹی رہے گی، قومی حکومت بناتے ہیں. اور اس میں انہوں نے کہا کہ ہم مائنس خان کو کرتے ہیں اور عدم اعتماد کی تحریک لاتے ہیں، اور اگر مسلم لیگ نواز راضی ہو جائے تو ویل اینڈ گڈ، کیونکہ مسلم لیگ نواز کے بغیر ہو نہیں سکتا. اور ایک تھرڈ مین کو، یعنی کہ ایک نہ مسلم لیگ نواز سے وزیر اعظم ہوگا نہ پیپلز پارٹی سے ہوگا، بلکہ وہ ایک چھوٹی جماعت سے، اور زیادہ امکان ہے کہ بلوچستان سے وزیر اعظم کو لایا جائے. یہ پیپلز پارٹی کا ایک ذہن ہے. اس میں اختر مینگل صاحب کا نام بھی ہے، اس میں بھوتانی صاحب کا نام بھی ہے، اس میں زبیدہ جلال بھی ہیں، بلوچستان عوامی پارٹی جس کو باپ کہتے ہیں، زبیدہ جلال صاحبہ کا بھی نام ہے. تو یہ وہ نام ہیں جو بلوچستان سے ہیں کہ وہاں سے ایک لایا جائے اور قومی حکومت بنائی جائے، اور پھر لیجسلیشن جو بھی الیکٹورل ریفارمز ہیں اور دیگر کانسٹیٹیوشنل ریفارمز ہیں وہ کی جائیں، اور ہم الیکشن کی طرف چلے جائیں. یہ پیپلز پارٹی کے پاس ہے معاملہ. تو مسلم لیگ نواز کو یہ ہرگز سوٹ نہیں کرتا. نواز شریف صاحب کی بات چیت چل رہی ہے ایکسٹرنل پلیئرز کے ذریعے، اور ان کو کہیں سے اب واللہ عالم کہاں سے سگنل ملا. انہوں نے اپنی پارٹی کے لوگوں سے کہا ہے کہ 6 ماہ آپ نے خاموش رہنا ہے اور پارٹی کے اندر یونٹی پیدا کریں، اور یہ جو گروپنگ ہے یہ ختم کریں. یہ نواز شریف صاحب نے دیا. اب جو ان ہاؤس چینج ہے وہ سوٹ کرتی ہے پیپلز پارٹی کو. وہ اس لیے سوٹ کرتی ہے کہ کم از کم نواز لیگ تو نہیں ہوگی، شریف فیملی تو نہیں ہوگی، وہ بدستور سائڈ پہ رہے گی، اور اگلے 2-3 سال جو ہیں وہ پورے کیے جائیں. سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت چلتی رہے گی. تو نواز شریف اینڈ کمپنی یعنی کہ مسلم لیگ نواز یا شریف فیملی یہ کہتی ہے کہ اس سارے پروسیس کا ہمیں کیا فائدہ، ہم تو پھر باہر کے باہر اور چند وزارتوں کے لیے ہم یہ کام کریں، اور وہ بھی غیر مستحکم حکومت، اور مقابلے میں ہوگی اپوزیشن پاکستان تحریک انصاف مضبوط ترین اور عمران خان جیسا بندہ. یہ ہے سارا مفروضے کی بنیاد پہ. تو لہٰذا پی ایم ایل این کو ہرگز یہ چیز سوٹ نہیں کرتی کہ ان ہاؤس تبدیلی لائی جائے، بلکہ پی ایم ایل این اس پہ بات کر رہی ہے کہ جناب اسٹریٹ فارورڈ الیکشن کروائے جائیں، فریش الیکشن. اور کل بھی جو ملاقات ہوئی پیپلز پارٹی کے ساتھ اس میں بھی مسلم لیگ نواز اسی بات پہ قائم رہی کہ یہ قومی حکومت کو چھوڑیں، ان ہاؤس تبدیلی کو چھوڑیں، نئے الیکشن کی بات کرتے ہیں اور نئے الیکشن کرواتے ہیں، اور یہ پریشر ڈیولپ کرتے ہیں کہ فریش الیکشن کروائے جائیں، جس کا مینڈیٹ ہوگا اس کو مل جائے گا. اور پی ایم ایل این کا خیال ہے کہ الیکشن جب بھی ہوں گے جیتنا انہوں نے ہے. یہ ان کی ایک اسسمنٹ ہے جو کہ میرے خیال میں ابھی تک صحیح نہیں ہے. اس کی ریزن ہے کہ جب الیکشن ہوں گے تو اس میں دیکھا جائے گا کہ ماحول کیسا بنتا ہے اور کون کس کے ساتھ جاتا ہے. یہ بالکل ٹیکن ایز گرانٹڈ نہیں ہے. یہ پی ایم ایل این اگر یہ سمجھتی ہے کہ الیکشن ہوئے تو وہ جیت جائے گی، بالکل نہیں. اس کی ریزن ہے کہ پیرالل زرداری صاحب جو ہیں مسلم لیگ نواز سولو فلائٹ پہ یقین رکھتی ہے.
اس کا خیال ہے کہ مریم بی بی باہر نکلیں گی اور نواز شریف صاحب وہاں سے پیغام دیں گے اور وہ آ بھی جائیں گے اور آئیں گے، زیادہ سے زیادہ گرفتار کر لیے جائیں گے، مریم بی بی باہر ہوں گی، الیکشن کمپین چلے گی اور وہ کلین سویپ کریں گے، ان کو کسی آسرے کی سہارے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ان کا خیال ہے۔ جبکہ زرداری صاحب سولو فلائٹ نہیں چاہتے، زرداری صاحب اس سے پہلے ہی معاملات اپنے صف بندی کر رہے ہیں۔ اس میں کیا ہے جناب؟ کاف لیگ، اس میں کون ہے؟ بلوچستان کی پارٹیز، اسفندیار ولی خان ANP میں، مولانا فضل الرحمان صاحب، یہ سارے ایک پیرلل وہ اپنا ایک سیٹ اپ جو ہے وہ بنانا چاہ رہے ہیں۔ تو یہ تو ہے جناب اپوزیشن جماعتوں کا، درمیان میں اختلافات موجود۔ مسلم لیگ نواز ایک جگہ پہ کھڑی ہے، دوسری جگہ پہ پیپلز پارٹی کھڑی ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی نیا الیکشن نہیں چاہتی۔ وہ اس لیے نیا الیکشن نہیں چاہتی کہ اس کی سندھ میں گورنمنٹ ہے، دوسرے بڑے صوبے میں گورنمنٹ ہے، اور وہ کیوں چاہے گی کہ جناب مسلم لیگ نواز کو فائدہ دینے کے لیے وہ نیا الیکشن کا مطالبہ کرے اور اپنی سندھ حکومت سے بھی جائے، اور پھر دوبارہ حکومت ملتی ہے یا نہیں ملتی، یہ ایک اور مشکل سوال۔ لہٰذا یہ معاملہ جناب یہاں پھنسا ہوا ہے، اور اسی معاملے کی وجہ سے، انہی اختلافات کی وجہ سے عمران خان صاحب جو ہیں وہ فل فلیج کھیل رہے ہیں، باؤنسر بھی مار رہے ہیں، سٹروک بھی مار رہے ہیں، چوکے چھکے کھیل رہے ہیں۔ پنجاب گئے، انہوں نے خبریں تو آ رہی تھیں عثمان بزدار صاحب کے جانے کی، لیکن عثمان بزدار صاحب تو برقرار ہیں۔ وہ ایک افسر کہہ رہا ہوں، 2 بیوروکریٹ وہ فارغ ہو گئے اور ایک صوبائی وزیر کو گھر جانا پڑا۔ یہ میسج تھا عمران خان کا کہ وہ عثمان بزدار کے ساتھ کھڑے ہیں، اور میں یہ بتا دوں کہ عمران خان عثمان بزدار کو بالکل فارغ نہیں کریں گے، نہ عثمان بزدار کو، نہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو، ان دونوں کو فارغ کرنے کا ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے، بلکہ وہ انہی سے کام چلائیں گے۔ اور اگر کہیں دور دراز جا کے بہت زیادہ پریشر ہو بھی گیا تو پھر جو نیا CM آئے گا وہ بھی پھر وزیر اعظم عمران خان کی پاکٹ میں ہی ہے، اس کا نام بھی، وہ بھی یہ جتنے نام چل رہے ہیں ان میں سے کوئی نہیں ہوگا، لیکن فی الحال تو اس کا کوئی چانس نظر نہیں آ رہا۔ ایک اور خبر تھی، لیکن میرا خیال ہے کہ ویڈیو کا ٹائم ہو گیا جی پورا، تو میں نے کہا کہ ذرا سیناریو آپ کے سامنے رکھ دیں، سیاسی منظرنامہ کیا ہے، اور یہ جو تقسیم شدہ اپوزیشن ہے، نواز شریف صاحب اپنی ڈیل کرنا چاہ رہے ہیں، شہباز شریف صاحب نان فنکشنل ہو گئے ہیں، خواجہ سعد رفیق، ایاز صادق صاحب ان ہو گئے ہیں، اور شاہد خاقان عباسی صاحب پھر خاموش، خواجہ آصف صاحب پارلیمان کے اندر گفتگو کریں گے اور وہ اس سارے عمل سے ایک سائڈ پہ رہیں گے۔ تو ایاز صادق صاحب جو ہیں وہ مستقبل میں مسلم لیگ نواز کی سیاست میں مستقبل میں ایاز صادق صاحب امپورٹنٹ ہو سکتے ہیں ان سب سے بہتر، کیونکہ وہ میڈیم پیسر ہیں اور میڈیم پیسر کے طور پہ وہ کھیلتے ہیں، اور اگر نمبر 1 جو لیڈرشپ ہے وہ آؤٹ ہو تو اس کے بعد جس کسی کو کھیلنے کا موقع ملتا ہے یا کھیلنے کا موقع دیا جاتا ہے وہ چوکے چھکے مارنے والوں کو نہیں دیا جاتا، بلکہ میڈیم پیسر کو دیا جاتا ہے، تاکہ سب کچھ پارٹی لیڈر کے کنٹرول میں رہے۔ تو جناب اب تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔